بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام سلطانہ ہے اور میں کراچی کے ایک نواحی علاقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا خاندان ایک ماہی گیر تھا اور ہمارا مچھلیاں بیچنے کا ہی کاروبار تھا۔ میں نے بچپن میں ہمیشہ سے مچھلیاں پکڑی اور اس کام میں لڑکی ہو کر بھی طاق ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے پہلی بار مچھلی کب پکڑی تھی، مگر مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں نے جب بھی ہوش سنبھالا خود کو اس دریا کے کنارے پایا جہاں سے مچھلیاں نکلتی تھیں، اور میں ابا کے ساتھ کھڑے ان کو مچھلیاں پکڑتے دیکھتی رہتی تھی۔ میرا بچپن کھلونوں کے ساتھ نہیں گزرا تھا، بلکہ میرا بچپن ان مچھلیوں کے ساتھ گزرا تھا۔ جب ان کو پانی سے نکالا کرتے تھے تو تھوڑی دیر تو وہ تڑپتی رہتی تھیں اور اس کے بعد وہ شاید مر جایا کرتی تھیں، اور میں خوشی سے ان کو دیکھتی اور ان سے باتیں کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ میرے لیے وہ مچھلیاں کھلونوں کی سی حیثیت رکھتی تھیں، اور جس دن بہت زیادہ مچھلیاں پکڑ لیا کرتے تھے تو میں بہت زیادہ خوش ہو جایا کرتی تھی۔ وہاں طرح طرح کے لوگ آیا کرتے تھے اور میں خاموشی سے ان کو دیکھا کرتی تھی، لیکن مجھے مچھلیاں پکڑنے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا تھا۔ البتہ میں ابا سے ایک خواہش ضرور کیا کرتی تھی کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں مچھلیاں پکڑوں اور پھر آپ کی طرح ان کو بیچوں۔ میں چونکہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی تو اس وجہ سے بابا نے اگلے دن میرے لیے بھی چھوٹا سا جال بنا دیا اور کہا کہ اس کو تم بھی پانی میں ڈالا کرو تو اس سے تمہارے جال میں بھی مچھلیاں آ جایا کریں گی۔ ان کی طرح میں اس کام میں ماہر تو بالکل نہیں تھی، مگر وہ مجھے روز جال بچھا دیا کرتے تھے، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے جال میں کوئی مچھلی نہیں آتی تھی۔ میرے بابا اپنے جال سے ایک مچھلی میرے جال میں پھینک کر کہا کرتے تھے کہ یہ دیکھو، یہ تم نے پکڑی ہے، مگر مجھے اس سے خوشی نہیں ملتی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ مچھلی بابا نے میرے جال میں پھینکی ہے۔ سو میں ان کی خاطر مسکرا تو دیا کرتی تھی، مگر میرے دل میں یہ خواہش ضرور پیدا ہوا کرتی تھی کہ جب میں پہلی بار مچھلی پکڑنے میں کامیاب ہو جاؤں گی تو وہ خوشی کیسی ہوگی۔ میرے ابا کے پاس دینی تعلیم کافی زیادہ تھی۔ جب مچھلیوں کو پکڑ کر ہم بیچنے کے لیے بیٹھتے تو وہ مجھے وہاں بیٹھ کر پڑھایا بھی کرتے تھے۔ میں بہت ذہین تھی اور یوں بہت جلد سیکھ لیا کرتی تھی۔ ہماری روزی روٹی اور باقی تمام ضروریات کا بندوبست ان مچھلیاں بیچنے سے ہی ہو رہا تھا۔ ہمارے علاقے میں واحد میرے ابا ہی ماہی گیر تھے، اس وجہ سے ہماری بکری بھی اچھی خاصی ہو جایا کرتی تھی۔ یوں ہمارا گزر بسر بہت اچھی طرح ہو رہا تھا، اور ہم اگر کوئی بہت زیادہ بہترین زندگی نہیں گزار رہے تھے تو ہماری زندگی اتنی عام بھی نہیں تھی۔ ہم جو خواہش کرتے ہمارے ابا ان کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اماں چونکہ کافی دیندار خاتون تھیں تو وہ ایک قریبی مدرسے میں پڑھایا کرتی تھیں۔ وہاں صرف بڑی عمر کی خواتین ہوا کرتی تھیں، تو اس لیے میرے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں ایک دو دن وہاں گئی تھی تو اماں کو بہت تنگ کیا کرتی تھی، اسی لیے مجھے ساتھ لے جانے کی ذمہ داری اب ابا کی تھی۔ ویسے بھی ابا میرے تمام سوالوں کے جواب دے دیا کرتے تھے، اس لیے میں اماں سے زیادہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھی۔ ویسے بھی یہ تو واقعی پڑھی لکھی بات ہے کہ بیٹیاں ہمیشہ ماں سے زیادہ بات کرتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہی زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں۔ شاید یہ فطرت کا ہی تقاضا ہے۔ ہماری زندگی کا پہیہ بہت خوبصورتی کے ساتھ چل رہا تھا۔ ہماری کوئی بہت زیادہ رشتہ دار نہیں تھے۔ میں جب بھی ابا سے ان کے متعلق پوچھتی تو وہ اس بات کو ٹال دیا کرتے تھے، یہ کہہ کر وہ بھی میری طرح اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، سو اس وجہ سے ان کا کوئی بھی رشتہ دار یا بہن بھائی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ ان کی تو کل دنیا ہی میرے اور اماں کے گرد گھومتی ہے۔ ایک روز پتہ نہیں میں کیسے جال کو پانی میں پھینکنے کے بعد جب وہ گھما رہی تھی تو اس میں ایک مچھلی آ گئی۔ میں اس دن بہت زیادہ خوش ہوئی تھی، اور اماں نے تو باقاعدہ اس خوشی اور کامیابی پر میرے لیے میٹھا بھی بنایا تھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ جب ہم اپنی محنت سے کچھ حاصل کرتے ہیں تو اس کی خوشی بھی سچی ہوتی ہے اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ ابا ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی کام کرو تو اس میں دو چیزیں معنی رکھتی ہیں، ایک آپ کی نیت اور دوسرا آپ کی ثابت قدمی۔ انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے یہ کاروبار شروع کیا تھا تو کتنا عرصہ تھا تو ان کے جال میں کوئی مچھلی نہیں آتی تھی، مگر وہ مایوس نہیں ہوئے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ابھی ان کے سیکھنے کے دن ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ مچھلی یہاں سے شہر بھی جایا کرے گی۔
کئی دن میرے جال میں بس ایک مچھلی آیا کرتی تھی، اور تمہاری ماں اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی کہ مجھے یہ کام چھوڑ کر کوئی اور کام شروع کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ تو یوں ہی رک سا گیا ہے اور کوئی برکت نہیں ہو رہی۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ ایک دن ہماری آزمائش کے دن ختم ہو جائیں گے اور اچھا دن ضرور آئے گا، اور میں بس اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک دن میں نے اللہ کا نام لے کر جال پھینکا، اور تم یقین نہیں کرو گی کہ میرے جال میں 7 سے 8 مچھلیاں آ گئیں، اور وہ جیسے میرے لیے بہت بڑی کامیابی کا دن تھا، اور تمہاری اماں بھی یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد یوں یہ کاروبار بڑھنے ہی لگا تھا۔ میں نے کئی بار ایسے دن بھی گزارے کہ جب کسی نے مجھ سے ایک مچھلی تک نہیں لی تھی، اور میں وہ مایوسی سے گھر نہیں لے کر جاتا تھا، بلکہ جاتے ہوئے یہاں کسی غریب کو دے جایا کرتا تھا، کسی ضرورت مند کو دے جایا کرتا تھا۔ اور مجھے نہیں معلوم کیسے، لیکن میرے کاروبار میں برکت ہوتی چلی گئی، اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات یہ تھی کہ مجھے کچھ زیادہ پانے کی ہوس نہیں تھی۔ زندگی یوں ہی خوبصورتی کے ساتھ گزرتی چلی جا رہی تھی، مگر ایک دن جب ہم گھر آئے تو ایک بہت بڑی آزمائش ہماری منتظر تھی۔ اماں چولہے کے پاس بیٹھی کوئی کام کر رہی تھیں کہ اچانک ان کے سر میں درد ہوا، اور مجھے آوازیں دیتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئیں۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی، تو اس دن میں ابا کے ساتھ نہیں گئی تھی، اسی لیے میں فوراً جا کر ابا کو بلا لائی۔ ہم دونوں کی پریشانی سے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، اور ہم ان کو قریبی ہسپتال لے کر گئے۔ وہاں جا کر ایک نئی آزمائش ہماری منتظر تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اماں کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے تھا تاکہ ان کا علاج کیا جا سکے۔ جبکہ ابا کے پاس جتنی بھی جمع پونجی تھی انہوں نے تمام ان کو دے دی کہ میری بیوی کو ٹھیک کر دیا جائے، کیونکہ ہمارے گھر میں سارے کام وہی سنبھال رہی تھیں۔ مجھے اور ابا کو اس کے متعلق الف بے کا بھی نہیں پتا تھا۔ ہماری زندگی جیسے ایک دم سے بدل کر رہ گئی تھی، اور ہم دونوں باپ بیٹی ماں کے بغیر بالکل اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ وہ بول نہیں پا رہی تھیں، ہمیں دیکھ کر بے بسی سے رونے لگیں، اور میری نئی آزمائش کا آغاز اس دن ہوا جب مجھے پتا چلا کہ ایمرجنسی میں ایک مریض آیا ہے اور اس کی حالت بہت نازک ہے، اور میں کوریڈور میں بیٹھ کر جانے کیوں اس کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ شاید میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا اور میں اس وجہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ مگر جب وہاں سے ڈاکٹر نکلا تو میں نے جھانک کر دیکھا تو وہاں موجود شخص کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور شخص نہیں بلکہ میرے بابا تھے، اور مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا رد عمل دوں۔ میں دیکھ رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی کہ یہ کوئی برا خواب دیکھ رہی ہوں، یہ میرے ابا نہ ہوں۔ میں ایک دم سے ہمت ہار چکی تھی اور بس دعا مانگ رہی تھی کہ یہ میرے بابا نہ ہوں۔ کبھی کبھی انسان حقیقت کا سامنا تو کر چکا ہوتا ہے، مگر وہ اس کو تسلیم نہیں کر پاتا، اور میں بھی کچھ ایسے ساتھ کا شکار ہوتی یہ دعا مانگ رہی تھی کہ یہ کوئی بھی شخص ہو مگر میرے بابا نہ ہوں، کیونکہ اماں کی اس حالت کے دوران میں بابا کی طرف سے کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہاں ڈاکٹر آیا اور اس نے مجھے باہر نکل جانے کو کہا، تو میں نے روتے ہوئے کہا کہ یہ تو میرے بابا ہیں، اور اس نے مجھے دعا مانگنے کو کہا اور وہاں سے نکال دیا۔ میں فرش پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، اس وقت بہت بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ زندگی جیسے اس چراغ سی محسوس ہو رہی تھی جسے تیز ہواؤں میں تاک پر رکھ دیا جائے، اور اب یہ اس پر ہو کہ وہ کتنی ہمت کر کے اس رمق کو سلامت رکھ پاتا ہے۔ اس دن مجھے یوں لگا کہ جیسے میری تمام دنیا اندھیر ہو جائے گی اور کوئی بھی اس کو بچا نہیں سکے گا۔ اگر میں اپنے بابا کو کھو دیتی تو میں شاید مر جاتی۔ مجھے لگتا ہے کہ انسان کو یہی تو سب سے بڑا وہم ہوتا ہے کہ وہ کسی اپنے سے بچھڑے گا تو مر جائے گا، جبکہ ان کے بغیر بھی زندگی چلتی رہتی ہے، ان کے بغیر بھی سانسیں چلتی رہتی ہیں، اور ہم خاموشی کے ساتھ اس زندگی کو گزارتے رہتے ہیں، بسر کرتے رہتے ہیں۔ جن کے بغیر ہنسنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ان کے بغیر بھی ہنسنے کا ہنر ہمیں آ ہی جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ انسان سب سے بڑا جھوٹ دنیا میں یہی بولتا ہے کہ اگر اس سے کوئی رشتہ چھین لیا گیا تو وہ مر جائے گا، جبکہ حقیقت تو بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ہم انسان کبھی بھی کسی دوسرے کے بغیر مرتے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ جینے کے انداز تھوڑے بدل جایا کرتے ہیں، لیکن یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ ہم کسی کے بغیر مر جاتے ہیں۔ کافی دیر گزر گئی، مجھے نہیں علم کہ کتنا ٹائم گزرا تھا،
میں ماں کے کمرے میں بھی نہیں گئی تھی، بس وہاں بیٹھی باپ کی زندگی کی دعا مانگتی رہی۔ مجھے ایک غریب باپ نے شہزادی کی طرح پالا تھا، تو وہ میرا بادشاہ تھا، اور جب بھی کسی ملک کا بادشاہ بیمار ہوتا ہے تو یقیناً اس کی رعایا خود کو بے بس محسوس کرتی ہے، اور اس وقت میرے ساتھ بھی بالکل یہی ہو رہا تھا۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر ابا کو کچھ ہوا تو میں مزید ایک بھی سانس لینے کی سکت نہیں اٹھا سکوں گی۔ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ابا کو کچھ ہو گیا تو میں زندگی کے ساتھ کیا کروں گی۔ اس وقت میں دعاؤں سے زیادہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر خدا نخواستہ ابا کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ دعائیں میری زبان پر آ رہی تھیں، مگر سوچیں کہیں اور ہی پہنچی ہوئی تھیں۔ 100 طرح کے اوہام نے مجھے گھیرا ہوا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، اور جب ڈاکٹر اس کمرے سے نکلا تو اس کا جھکا ہوا سر گواہ تھا کہ میری دنیا لٹ چکی تھی۔ اس نے دکھ سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ مجھے بتاتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ تمہارے باپ کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں نے اپنی تمام طاقت لگا دی ہے، مگر اس کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی، اور مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جا رہا ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کو کھو دیا تھا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو میں پیچھے ہٹ گئی اور نفی میں سر ہلایا۔ میں بھاگ کر اس کمرے میں گئی جہاں باپ کے چہرے پر سفید کپڑا ڈالا جا چکا تھا۔ ڈاکٹر کو مجھ پر بہت ترس آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے باپ کی تدفین کا بندوبست میں کر دوں گا، اس کی فکر مت کرو۔ جبکہ میں باپ کے چہرے پر جھکی رو رہی تھی اور اس سے کہہ رہی تھی، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے اس دنیا میں تنہا کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میری ماں بھی اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ میری حفاظت کر سکے، تو آپ میرے ساتھ یوں کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھ سے نظریں چرا کر رخ موڑ کر یہاں سے کیسے جا سکتے ہیں؟ میں آپ کے بغیر کیا کروں گی؟ میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں بہت زیادہ بے بس ہو چکی تھی۔ یہ تو سچ تھا کہ ماں کے یوں بیمار ہو جانے پر مجھے سہارا دینے والے بس بابا ہی تھے، اور اب وہ بھی چھوڑ کر جا چکے تھے۔ کچھ علم نہیں کہ ان کی تدفین اور کفن دفن کا انتظام کس نے کیا یا وہ سب کیسے ہوا۔ میں بس ساکت نظروں سے ان کو دیکھتی رہی۔ میں اپنے ہوش و حواس میں تو بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے اتنا درد دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں مل سکتا۔ 2 دن تو میں ہسپتال بھی نہیں جا سکی، اور جب میں ہسپتال گئی تو میری ماں نے مجھے شکوہ کرا نظروں سے دیکھا۔ میں ان کو نہیں بتا سکتی تھی کہ ان کا محبوب اور وفادار شوہر ان کو چھوڑ کر جا چکا ہے۔ مجھے ان کو ٹینشن دینے سے منع کیا گیا تھا، اس لیے میں خاموشی کے ساتھ ان کے پاس بیٹھی، ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اپنا ذہن بھی بہت زیادہ منتشر ہو چکا تھا۔ میں ان کے پاس بیٹھی سوچ رہی تھی کہ زندگی کس قدر بے رحم ہوتی ہے نا، کہ وہ دونوں میاں بیوی جو ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے، اور ان کی بیوی کو علم تک نہیں تھا۔ مجھے اس لمحے زندگی سے نفرت محسوس ہوئی تھی، اور خیال آیا تھا کہ انسان کے لیے زندگی کس قدر غیر متوقع ہے نا، وہ اس کو بے بس کر دیتی ہے۔ علم تک نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے ساتھ کب اور کیا کر دے۔ میں آہستہ آہستہ سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اب جمع پونجی ختم ہونے لگی۔ میں جانتی تھی کہ اگر ماں کو باپ کی وفات کا بتایا تو وہ یہ خبر نہیں سہ سکیں گی، تو میں نے اس بات کو دل میں چھپا لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ماں کو یہ سوال تنگ کر رہا ہوگا کہ ابا کہاں ہیں، وہ کئی روز سے آئے کیوں نہیں ہیں۔ ان کو تو یہ خواب و خیال تک نہیں آیا ہوگا کہ ان کا شوہر ان سے پہلے ہی دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ایک دن وہ کھانا نہیں کھا رہی تھیں تو میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے جواب چاہ رہی تھی کہ بابا کدھر ہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا کہ آپ کے علاج کے لیے ان کو پیسہ چاہیے تھا، اس لیے وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر اماں کو کیا صدمے میں چلی گئیں۔ میں نے مزید ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو وہ بتانا چاہتے تھے، مگر آپ کو علم تھا کہ اگر آپ کو بتا دیا تو آپ اجازت نہیں دیں گی، اس لیے انہوں نے آپ کو بتائے بغیر یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا، مگر ہماری بہتری کے لیے تھا۔
میں نہیں جانتی کہ میرے اندر اتنی ہمت و حوصلہ کہاں سے آیا تھا، مگر یہ ماں کی زندگی کے لیے ضروری تھا۔ پیسے ختم ہو گئے تو اگلے دن ماں کے سوتے ہی میں اس دریا کے کنارے چلی گئی۔ وہاں جا کر پہلے تو کتنی دیر بیٹھ کر روتی رہی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب زندگی میں ایک قسم کی مکمل تنہا رہ گئی تھی۔ مجھے یوں لگنے لگا تھا کہ جیسے یہ زندگی اب بوجھ ہو اور مجھے اس سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ گہری سانس لیتی میں نے پانی میں جال پھینکا۔ کتنے لوگوں نے مجھ سے آ کر یہ سوال پوچھا کہ یہاں ایک مچھیرا آتا تھا، وہ اب کدھر ہے؟ میں ان کو بہت مشکل سے بتا پاتی کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ جیسے مجھ سے زیادہ بے یقین ہوتے کہ آخر وہ کیسے فوت ہو سکتے ہیں۔ بندہ پوچھے کیا موت اچانک نہیں آ سکتی؟ ہم بھی کتنے بے وقوف ہیں نا کہ موت بتا کر کب آتی ہے۔ اس دن جتنی مچھلیاں جال میں آئیں وہ بیچ کر میں ہسپتال چلی گئی۔ اب یہی معمول تھا، اور پہلے پہل تو لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، مگر بعد میں وہ مجھ سے متاثر ہونے لگے۔ مجھ سے وہ مچھلیاں لیتے اور یوں گزر بسر ہونے لگا۔ مگر بابا کی کمی پوری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ماں کا علاج مفت ہو رہا تھا کیونکہ وہ ڈاکٹر اس علاج کے پیسے دے رہا تھا، اور میں اس کی بہت مشکور تھی۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب زندگی گھر اور دریا کے کنارے دو ہی جگہوں پر گھومتی، اور اب گھر کہیں پر نہیں رہا تھا، بلکہ اب تو ہسپتال اور دریا کے گرد گھومنے لگی تھی۔ میں بے بس ہو گئی تھی، ہمت ہارتی جا رہی تھی۔ تھکن جیسے میری روح میں اتر چکی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ ماں کے سینے سے لگ کر روؤں، مگر یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ انسان کے پاس کوئی ایک شخص تو ہونا چاہیے کہ جس کے پاس جا کر وہ اپنی اذیتیں بتا سکے، جس کے آنچل میں چھپ کر وہ زندگی کی تیز دھوپ سے تھوڑی دیر کے لیے بچ سکے۔ میں کئی دنوں بعد گھر جاتی، ماں اور باپ کی چیزوں کو دیکھتی، بس روتی رہتی۔ ایک روز اس کے مالک مکان آئے تو مجھے اس دن علم ہوا کہ بابا تو یہ گھر بیچ چکے تھے، تبھی شاید ماں کا علاج ممکن ہوا تھا۔ انہوں نے گھر سے نکلنے کو کہا تو میں بس چند کپڑے سمیٹ کر وہاں سے نکل آئی۔ ویسے بھی اب اس گھر میں اب رہا ہی کون تھا؟ ابا کے بعد تو وہاں ایک رات بھی نہیں گزاری تھی، بلکہ بس کپڑے بدلنے جایا کرتی تھی۔ اس دن ہسپتال کے لان میں بیٹھ کر اپنی بے بسی پر بہت روئی تھی۔ آسمان سے زمین پر آ جانا کسے کہتے ہیں، یہ مجھے اس دن سمجھ میں آیا تھا۔ آزمائشیں تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وقت نے اپنی ستم گری کے تمام جوہر دکھا دیے تھے، اس نے تمام تیر آزما لیے تھے، اور میں بھی بغیر سیکھ کیے سب تیر جگر پر آزما رہے تھے۔ خیر میں ماں کے کمرے میں آئی، تھکن بہت تھی، اور وہ بھی جب بولنے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی تو شکوہ کرا نظروں سے آسمان کی جانب دیکھا۔ دل بھر آیا تو ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بھی رو رہی تھی۔ میں نے ان کی جانب دیکھا اور ایک جھوٹی کہانی کو انجام دینے کا فیصلہ چند ہی لمحوں میں کر لیا، اور کہا کہ ماں، جو بات آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ آپ کو سننے کے لیے بہت ہمت اور استقامت کی ضرورت ہوگی۔ آزمائش ہر انسان پر آتی ہے، اور اب میں نے خود پر قابو پا لیا ہے، آپ کو بھی خود پر ضبط کرنا ہوگا۔ میری بات سن کر وہ کچھ پریشان ہوئی، مگر سر کو آہستگی سے جنبش دیتے ہوئے جیسے مجھے بات جاری رکھنے کو کہا۔ میں نے گہری سانس لی اور خطرہ مول لیا۔ میں اس کے نتائج سے بے خبر تھی، مگر ہمت کر لی، ان کے ہاتھوں کو چوما اور کہا کہ اماں، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا جب یہ کہا تھا کہ ابا آپ کے علاج کے لیے بیرون ملک گئے ہیں۔ اماں، ڈاکٹروں نے آپ کو پریشان کرنے سے منع کیا تھا، مگر ابا کا اسی روز انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے یہ کہہ کر پھر سے رونا شروع کر دیا۔ اماں کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بہت اذیت میں تھیں، مجھے اچھی طرح معلوم تھا۔ میں اب اس بات کو مزید راز نہیں رکھ سکتی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی بے بسی سے رو رہی تھیں۔ ساری رات ایسے ہی گزری۔ اگلے دن اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے اب اپنی جلد بازی پر پچھتاوا ہونے لگا۔ ڈاکٹر سے مجھے ڈانٹا کہ ان کو ٹینشن دینے سے منع کیا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہو رہی تھی، پھر سے دعائیں مانگنے لگی۔ ڈاکٹر نے جب آ کر بتایا کہ اب ٹھیک تھیں تو میری جان میں جان آئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونے لگیں۔ ان کے جسم کا دایاں حصہ کام نہیں کر رہا تھا، مگر بایاں حصہ ٹھیک تھا،
اب وہ ہمیں ڈسچارج کرنا چاہتے تھے، مگر میرے پاس کوئی گھر نہیں تھا۔ اس ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے گھر میں سرونٹ کوارٹر فارغ تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم وہاں شفٹ ہو جائیں۔ زندگی نے پھر سے آزمانا شروع کر دیا۔ ماں سے مشورہ کر کے وہاں شفٹ ہو گئے۔ میں نے وہاں عالمہ فاضلہ کا کورس کرنا شروع کر دیا۔ وقت گزرنے لگا اور ڈاکٹر صاحب بہت دیندار آدمی تھے۔ ان کی نیت میں کبھی جھول نہیں دیکھا تھا، اور ان کی بیوی بھی بہت نیک اور صالح خاتون تھی۔ میں ان کے گھر کا کام کرتی اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو کافی بگڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی شادی کروائی۔ اس کی بیوی بھی بہت اچھی تھی، مگر جانے کیا ہوا کہ ان دونوں کے درمیان بن نہ پائی۔ میں جب بھی کام کرنے جاتی تو وہ دونوں لڑ ہی رہے ہوتے۔ بیگم صاحبہ بھی کافی پریشان تھیں اور کہتی کہ بیٹے کی شادی کی تھی کہ چند روز سکون ملے گا، مگر اب تو جیسے سکون جیتے جی نہیں نصیب ہوگا۔ میں ان کو تسلی دینے کی کوشش کرتی، مگر وہ بیچاری بہت مایوس نظر آ رہی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک دن میں نے لڑائی کے دوران جملہ سنا کہ ان کی بیوی کہہ رہی تھی کہ آپ کے نشئی بیٹے سے شادی کر لی اور زندگی برباد کر لی۔ اب آپ مجھ سے کچھ امید نہ رکھیے گا، اگر یہ سدھرا تو ٹھیک، ورنہ میں واپس نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ ان کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ اب واپس مت آنا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہارے بغیر میری زندگی میں سکون تھا، آرام تھا۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور بیگم صاحبہ کو تسلی دینے لگی۔ واپس کوارٹر میں آئی اور اماں سے پوچھا تو ان کو بتایا کہ وہی بڑے لوگوں کے بڑے مسئلے ہیں، ذرا سی بات پر سمجھوتا کرنے کے بجائے وہ انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں۔ اماں نے اس پر گہری سانس لی اور ان کے لیے دعا کرنے لگیں۔ اس کے بعد کئی مہینے گزر گئے اور ان کے درمیان طلاق ہو گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ بہت پریشان تھیں، جبکہ ان کا بیٹا بہت خوش تھا۔ کئی مہینے گزر گئے اور اماں کا انتقال ہو گیا۔ میرے لیے اس صدمے سے سنبھلنا بہت مشکل تھا۔ ان کی بیگم صاحبہ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میری ہمت جواب دے گئی۔ میں اس دنیا میں تنہا رہ گئی تھی، ہر وقت روتی رہتی۔ مایوسی نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ میں نے اب خود کو اللہ کے قریب کر لیا۔ ایک دن مجھے بیگم صاحبہ نے بلایا اور کہا کہ تم مجھے اپنا بڑا سمجھتی ہو کیا؟ میں نے سر کو جنبش دے کر اس بات کا اقرار کر لیا۔ انہوں نے کہا وہ میری شادی اپنے بیٹے سے کروانا چاہتی ہیں۔ میں نے چونک کر صدمے سے ان کو دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، تو انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے یہ کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے فیصلہ دے رہی ہوں، بلکہ میں یہ فیصلہ تمہارے لیے بھی لے رہی ہوں۔ تم مجھے اپنی طرح عزیز ہو اور مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو میں تمہیں یوں تنہا بغیر کسی رشتے کے اس گھر میں نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے میں اپنے بیٹے کا نکاح تم سے کر دوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو تم سنبھال سکتی ہو اور سمجھا سکتی ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت دیا جائے، جبکہ انہوں نے کہا کہ تم جتنا چاہے وقت لے لو۔ میں اس دن بہت زیادہ کنفیوز ہو چکی تھی، مگر میں نے اپنی قسمت کو آزمانے کا کوئی مذائقہ نہیں سمجھا، سو میں نے اپنی قسمت آزمانے کے لیے فیصلہ لے لیا۔ یہ میرے لیے اب زندگی کیا کچھ لے کر آتی ہے۔ سو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے نہیں پتا انہوں نے اپنے بیٹے کو کیسے راضی کیا یا وہ کس طرح اس بات پر مانا۔ اپنے گھر میں موجود لڑکی جس کو ایک ملازمہ کسی حیثیت نہیں دیتا تھا، اب اس سے وہ شادی کر لے۔ مگر پھر بھی ایک ہفتے کے اندر اندر ہماری شادی طے پا گئی، اور انہوں نے مجھے میری مرضی کے مطابق جو چاہا انہوں نے مجھے اس موقع پر دینے کی کوشش کی۔ مجھے اپنے والدین کی بہت زیادہ یاد آئی، یہ موقع ہی ایسا تھا۔ مگر پھر جیسے تیسے ہماری شادی ہو گئی، اور شادی کی پہلی رات وہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ مجھے نہیں علم کہ اس نے کہاں پر رات گزاری یا سب کیسے ہوا۔ میں نماز پڑھ کر نیچے آئی تو میری ساس کچن میں تھی۔ میں وہاں آ گئی، اور جب ان کو علم ہوا کہ وہ رات کو گھر نہیں آیا تو وہ بہت پریشان ہوئی اور کہا کہ اس کے باپ کو آنے دو، میں بات کرتی ہوں کہ یہ آخر چاہتا کیا ہے، ہم سے کس جنم کا یہ بدلہ لے رہا ہے۔ میں بھی خاموش رہی۔
وہ گھر آیا تو میری سانس کا پارا چڑھ چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی غصے سے اسے کہا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا کہ شادی کروانا آپ کی خواہش تھی، میری نہیں۔ میں یہ زندگی آزادی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے اس رشتے کو نبھانے پر مجبور نہیں کریں گے۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے لیے میں کبھی موجود ہی نہیں تھی۔ وہ مجھے کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ میں اس سے کہوں کہ میں کوئی مٹی کی گڑیا نہیں ہوں، مگر جتنا وہ غصے کا تیز تھا تو مجھے اس سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ ایک روز ایک نئی آزمائش منتظر تھی۔ ڈاکٹر صاحب اور ان کی بیگم کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ ہم دونوں کے لیے بہت بڑا تھا، اور وہ تو جیسے زندگی سے ہی دور ہو چکا تھا۔ پہلے جن والدین کو وہ کچھ نہیں سمجھتا تھا، اب ان کی یاد میں سارا دن کمرے میں بیٹھا روتا رہتا۔ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ نظر انداز کر دیتا۔ ایسے ہی وقت گزرنے لگا۔ میں نے ان سے کہا کہ ایسے تو آپ مایوسی میں گھرتے زندگی سے دور ہو جائیں گے۔ چند ماہ گزرے اور وہ گھر سے مکمل بے پرواہ ہو گیا۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ ایک دن اس نے کہا کہ وہ مجھے چھوڑنا چاہتا ہے، اور میں تو جیسے صدمے میں ہی چلی گئی۔ میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں مان رہا تھا۔ میں ویسے بھی ہر سال بہت بڑی نیاز دیتی تھی، تو اس دن نیاز دی تو وہ کمرے میں آیا اور کہا کہ یہ سلسلہ بند کر دو، یہ سب دیکھ کر مجھے ڈپریشن ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تو کیا گھر چھوڑ جاؤں؟ اور وہ مسکرایا اور کہا کہ جی، اگر تم مجھ پر کوئی احسان کرنا چاہتی ہو تو اس گھر سے چلی جاؤ۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ اب وہ پھر سے غلط کاموں میں ملوث ہو چکا تھا۔ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی، مگر وہ میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا کرتا تھا، بلکہ مجھے نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ میں اسے سمجھانے کی جس قدر کوشش کیا کرتی تھی، وہ اتنا ہی مجھ سے دور ہوتا چلا جاتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آئندہ میں اس سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ اس کے بعد یوں ہی چند دن مزید گزرے تھے تو اس نے مجھے کہا کہ تم یہ گھر چھوڑ کر کیوں نہیں چلی جاتی؟ میں جب جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنے والدین یاد آتے ہیں، اور ان کے یاد آنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میرا زندگی سے دل اٹھنے لگتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ اس لیے تم میری زندگی سے نکل جاؤ۔ یہ سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ مجھے اس سے اس قدر بے رحمی اور سنگ دلی کی بالکل امید نہیں تھی، اور اس دن میرا دل چاہا کہ میں اس کو کوئی سزا دوں، اور میں اس کی زندگی سے نکل گئی۔ اور مجھے پتا تھا کہ اس کو اس بات کا بالکل بھی فرق نہیں پڑے گا، اسی لیے میں نے وہ شہر چھوڑ دیا، اور اللہ کے سہارے پر میں کسی دوسرے شہر میں آ گئی، اور وہاں نئے سرے سے آ کر اپنی زندگی شروع کی۔ میں نے ایک مدرسے میں نوکری شروع کر دی، اور وہاں بچوں کو دینی تعلیم دینے لگی۔ شروع کے دنوں میں مجھے اس کی بہت زیادہ یاد آتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے ہر چیز پر سمجھوتا کر لیا تھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، اور میں ہر سال نیاز دیا کرتی تھی۔ اب میں بہت دیندار خاتون بن چکی تھی۔ اس سال پیسے جمع نہ ہوئے تو میں نے چندہ مانگنا شروع کر دیا۔ ایک دن سڑک پر کھڑی تھی جب آدمی آ کر کہنے لگا، ہر جمعرات کی رات کو میرے گھر مجلسوں میں آیا کرو، کھانے کے ساتھ پیسے بھی ملیں گے۔ میں بے تحاشا خوشی خوشی جمعرات کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی رات کو کالے کپڑے پہن کر اس مجلس میں پہنچی تو عورتوں کی بھیڑ میں گھس کر بیٹھ گئی۔ 2 گھنٹے بعد ساری عورتیں چلی گئیں، اور جیسے ہی میں باہر جانے لگی، اچانک ہی کسی نے کمرے کے دروازے بند کر دیے۔ میں روتی پیٹتی دروازہ بجاتی رہی، لیکن کسی نے نہ کھولا۔ آدھی رات کو اچانک دروازہ کھلا۔ ہوش اڑ گئے جب میں نے 7 کالے لباس میں ملبوس لوگوں کو اندر آتے دیکھا۔ مجھے لگا کہ جیسے غلط لوگوں کے ہاتھ لگ گئی۔ میں نے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ جب وہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، بس خاموشی سے کھڑے تھے، اور دستک ہوئی۔ وہاں آنے والے شخص کو دیکھ کر میرے لیے وقت جیسے رک گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر تھا۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ لوگ کمرے سے نکل گئے، اور میرا شوہر پاس آیا اور کہا کہ مجھے پہچانا؟ تو میں نے گہری سانس لی اور کہا کہ ظاہر ہے انسان اپنا برا وقت نہیں بھول سکتا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دی اور کہا کہ پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگا
کہ تمہارے بعد میں نے تمام برے کام چھوڑ دیے۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی اور مجھے تمہارے لیے یوں ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ میں نے ہر جگہ سے تمہارا پوچھنے کی کوشش کی، مگر مجھے کہیں سے بھی تمہارا پتہ نہیں ملا۔ میرا ایک خاص ملازم تھا، اسے میں نے تمہارا حلیہ بتا دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ کہیں پر بھی تم ملو تو مجھے ضرور بتائے، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد یا دیر تمہیں ڈھونڈے گا۔ اس نے بہت زیادہ دعائیں مانگی تھیں۔ میں بالکل ایسا ہی بن گیا تھا جیسا تم یا میری ماں چاہتی تھی، مگر تم دونوں ہی میرے پاس نہیں تھے۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ تم میری زندگی کا خاموش مگر اہم کردار تھیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم واپس آ جاؤ۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ دیکھو، جیسے تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، بالکل ویسے ہی میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں دوبارہ سے نئے سرے سے اپنی زندگی کو شروع کریں۔ میں پتہ نہیں کیسے پگھل گئی اور مان گئی، کیونکہ میں بھی اب تنہا رہ کر تھک گئی تھی۔ میں اس کے ساتھ واپس آ گئی اور زندگی کو قبول کر لیا۔ آپ کے خیال میں کیا میرا فیصلہ درست تھا؟ آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔